قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من جہز فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ساتھیوں، فلسطین کے معاملے میں بڑی مذمت ہر طرف سے ہو رہی ہے، کیا مسلمان کیا کافر، لیکن رب کعبہ کی قسم مذمت کی نہیں مرمت کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ مذمت سے کام چل جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، بعض دفعہ مرمت کرنی پڑتی ہے۔ دو بنیادی طور پر چیزیں ہیں جس پہ آج کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ ایک تو ہمارا جب تک آپس کا اتحاد نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز ہے اللہ سے مانگ کر فکر مند ہونا، احساس والا ہونا، بے حسی کو ختم کرنا، جس کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا اور وہ وقت بظاہر لگتا ہے کہ آ چکا ہے کہ کفر جمع ہو جائے گا اور مسلمانوں کو یوں ختم کرنے کی کوشش اور کاوشیں کرے گا جیسے انسان کسی دعوت ولیمے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یوں کفر سارا اکٹھا ہو جائے گا، اور مسلمان کے اندر دو بیماریاں آ جائیں گی جس وجہ سے نہ وہ اپنی فکر کر سکے گا نہ کسی اور کی کر سکے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ وہن بیماری ہے کیا جس کی وجہ سے مسلمان اس حد تک اندر سے بے حس ہو جائے گا؟ تو آپ نے دو چیزیں فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب سمجھنا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی ہے اور موت کی کراہیت آ گئی ہے، اب تمہاری تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک تم اربوں پتی ہو یا ایک ریڑھی والے ہو، دنیا کی محبت یہ نہیں ہونی چاہیے اور موت سے کراہیت نہیں ہونی چاہیے، موت سے تو محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات۔ حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھ کے رو رہی ہے تو کیا کہا؟ غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبا، وہ دیکھو میں تو حضور سے اور صحابہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو جب آخرت کے لیے انسان کچھ تھوڑی سی تیاری کر لیتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتھیو، تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ صحابہ نے دنیا کو برباد کیا تھا، آخرت کو آباد کیا تھا، اور قاعدہ کل یہ ہے کہ انسان آبادی کی طرف رجوع کرتا ہے، بربادی کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اب کہیں پر جنگل بیابان ہو تو ہمارا جانے کو دل کرے گا، تو آخرت کو ہم نے کر دیا برباد، آبادی نہیں ہے۔ کیا بھیجا ہم نے آخرت کے لیے؟ بھیجنے والے تھے صحابہ کرام۔ اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرما دیں، ہم صحابہ کی زندگی پڑھنے کی نیت کر لیں آج بھائی سارے، جو واقعی آخرت کے شہزادے تھے اور آخرت کے فکر مند تھے اور آخرت کے وہ خوش قسمت لوگ کہ دنیا میں بھی جنہوں نے جنت کے مزے اڑائے اور آخرت میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اللہ کا واسطہ ہے کم از کم صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں۔ اور آئیے آج کا جو میسج ہے، جو میں نے آپ کو دو چیزیں پیش کی ہیں،
کہ آپس کا جوڑ اور دوسروں کے لیے احساس کا اندر ولولہ جذبہ پیدا ہونا. آپس کا جوڑ ہم بنیاد اور ابتدا اپنے گھروں سے تو بسم اللہ کریں. ہم کہتے ہیں امت مسلمہ اتنے ممالک اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ میں تسی اپنے گھر دے نوں اکٹھا کر لیا، اپنے خاندان نوں اکٹھا کر لیا. ہمارے اندر اتنی اویئرنس نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان کو 4 افراد کو جوڑ سکیں، اپنے بازار کے لوگوں کو جوڑ سکیں، ایک پیج پہ لا سکیں. سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. کیا میرے عزیزو قبر میں دیوبندیت کا کلمہ پوچھا جانا ہے؟ 100 سال پہلے جب یہ نام نہیں تھے تو پچھلے سارے کافر تھے، نعوذ باللہ. سوال ہے میرا آپ سے، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو نہ دیوبندیت کا نام تھا، نہ بریلویت کا تھا، نہ اہل حدیثوں کا تھا. تو اس وقت کون مسلمان تھے؟ پھر وہ مسلمان نہیں تھے. صحابہ کا ان ناموں میں سے کوئی نام جڑتا تھا صحابہ کے ساتھ؟ کوئی ہانا تو کریں، سارے بولیں. صحابہ کے ساتھ دیوبندیت کا نام جڑتا تھا، بریلویت کا جڑتا تھا، اہل حدیث کا جڑتا تھا. کیا جڑتا تھا؟ مسلمان. آج ہم اس مسلمان کو بھول گئے ہیں. بریلویت ہے جی، دیوبندیت ہے، وہ ایک ایک چیز پکڑ لی ہے. سارے قابل احترام ہے میرے عزیزو. سیاسی اعتبار سے بھی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو چلتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے، جو ہی مرضی کے خلاف ہمارا یہ لیڈر ہی نہیں ہے. اسی میں پھول نکل رہے تھے اور پھول نچھاور ہو رہے تھے، ساتھ ہی اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہماری سوچ متاثر ہو چکی ہے میرے عزیزو. ادھر اس دستک دینے کی ضرورت ہے. اور اس کی بنیادی بیماری اللہ کے محبوب نے خود بیان فرما دی، حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی نا اور آخرت کی نفرت آ جائے گی. اب موت کا نام سنتے ہی کوئی موت کی بات کرتا ہے نا، کہتے ہیں منہ پیڑا گالتے چنگی کرو. یعنی موت کا تذکرہ کرنا بھی بری چیز بن چکی ہے. حالانکہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا کہ جو بندہ روزانہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ صرف موت کو یاد کر لے، یعنی پورے دن میں 25 مرتبہ، بے شک ایک وقت میں کر لے یا ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ کر لے کہ یا اللہ میری موت میں برکت دینا، موت کے بعد والی زندگی میں برکت دینا، یہ دعا کر لے، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں وہ شہید نہ بھی ہوا تو اللہ تب بھی اس کا شہداء میں شمار فرمائے. تو آج سے یہ دعا بھی شروع کر لیں انشاءاللہ. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ ہماری موت میں برکت دے اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے. موت میں برکت دے کیا مطلب؟ خاتمہ ایمان پہ فرما. موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے کہ آخرت میں حساب کتاب سے محفوظ فرما، آخرت کی تنگیوں سے، مشکلوں سے، مصائب سے، مشقتوں سے ہماری حفاظت فرما. میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اب مذمت کی نہیں مرمت کی ضرورت ہے. ایک عورت کے بازار میں جانے پر ایک یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، قینقاع. 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ان لوگوں کی پوری منوپلی تھی، پورے بزنس پہ ہولڈ تھا. اور بدر کے بعد نا مذاق اڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اور ان کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جب واسطہ پڑے گا تو تمہیں بتائیں گے کہ لڑائی ہوتی کیا ہے. جب ہم آپس میں ایک ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا مثال سے بات سمجھ آئے گی. ایک خاتون، ہماری بہن، ہماری ماں صحابیہ رسول بازار میں جاتی ہے اور تاجر کیا کہتا ہے؟ اپنا چہرہ تو دکھاؤ. تو صحابی رسول کیسے چہرہ دکھا سکتی ہے؟ تو اس ظالم نے ہماری اس ماں کا دوپٹہ کھینچا جس سے پردہ ان کا متاثر ہوا بس. اور اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور اس سے آگے جا سکے. یہ بھی بہت بڑی بات تھی. کتنی بڑی بات تھی آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا. ہمارے لیے بس ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے غلاموں کے لیے یہ بس نہیں ہے، یہ پورا ٹرک ہے. کیا ہوا پھر؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ کی ایک صحابیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کا دوپٹہ کھینچا گیا ہے، اور اس میں کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے آگے بڑھے یا کوئی برا لفظ یا کوئی بات کرے، دوپٹہ کھینچا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا المزمل والی کملی اپنی چادر مبارک اپنے کندھے پہ رکھی، فرمایا واپس تب آئیں گے جب ان کا بندوبست کر کے آئیں گے۔ 15 دن کا محاصرہ ہوتا ہے، بنو قینقاع کا پورا ایک قلعہ تھا، وہاں پر پورا محاصرہ ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ شکست کھاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ مدینے کو خالی کرو، اور ایک ایک کر کے تینوں قبیلوں کو، یہ یہودیوں کے تینوں قلعے تھے، تینوں قبیلے تھے، ایک ایک کر کے سب کو باہر نکالا۔ آج ہمارے اندر جو بنیادی طور پہ بیماری آ چکی ہے میرے عزیزو، آپ کو تکلیف ہے نا تو میں کیا کہوں گا، بھائی کو تکلیف ہے، مجھے تکلیف آئے گی نا تو آپ کہیں گے اس کو تکلیف ہے۔ یہ جو بے حسی کی کیفیت نے اس نے تباہ کر دی ہے پکڑ کے۔ فلسطین والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کشمیر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہم باز نہ آئے تو میرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، لکھ لیں کہیں، اگر ہم باز نہ آئے۔ آپ اگر جغرافیہ انداز میں دیکھیں نا تو یہ سارا عرب لگتا ہے، یوں سمجھیں کہ یہ نقطہ فلسطین جہاں پر تقریباً مسلمانوں کی 20 لاکھ کے قریب تعداد ہے، اور ایک چھوٹا سا نقطہ اسرائیل جو ہے، چھوٹا سا ایک نقطہ، اور اس کو سمندر کی سائڈ لگتی ہے، یہ سارے عرب ہی اکٹھے ہو جائیں لیکن نہیں ہونے کے لیے تیار۔ ہم آپس میں گھر والے تیار ہونے، اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں، سیاسی اعتبار سے تیار نہیں، مذہبی اعتبار سے تیار نہیں، تجارت کے اعتبار سے تیار نہیں، کسی ایک اعتبار سے تو بتا دیں کہ ہم اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں نا آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف عرب، یہ پوری پٹی یوں بنتی ہے، آپ جغرافی میں جا کے دیکھیں، نقشے میں جا کے دیکھیں، یہ پورا عرب بنتا ہے سارا۔ یہ جسے کہتے ہیں ایک ایک گلاس بھی پانی ڈالنا شروع کر دیں نا، صرف ایک ایک گلاس، تو یہ سارے ویسے مر جائیں، ڈوب جائیں سارے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور جب اس کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے گھر میں یہ معاملہ ہو، مجھے کیا ہے اس میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کیا تربیت فرمائی تھی، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ مصعب بن عمیر کے بھائی جب پکڑے گئے، مصعب بن عمیر مبلغ اسلام اور اسلام کے اول مبلغ جو مدینہ منورہ میں جن کو بھیجا گیا، اور بڑے شان و شوکت سے رہنے والے مصعب بن عمیر کے چھوٹے بھائی جب یہ پکڑے گئے تو جس صحابی کے ہاتھ میں ان کی ذمہ داری لگی کہ ان کو آپ نے اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہے، تو خود انہوں نے پانی پی کے، کھجور کھا کے گزارا کیا، اور فریش کھانا اپنے قیدی کو کھلایا۔ قیدی کو، مسلمان بھی نہیں ہوئے، عام ایک قیدی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ مجھے بھی حضور کی غلامی میں لے کے چلو۔ اللہ کا واسطہ ہے، غریبوں سے پیار خاص طور پہ ہم کرنا شروع کریں۔ فلسطین کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، 2-3 کام آج کم از کم ہم نیت کریں۔ سب سے پہلا کام کہ روزانہ کم از کم 2 نفل پڑھ کے دعا مانگنی شروع کر دیں۔ بولیے انشاءاللہ فتح عطا فرما۔ نمبر 2، جو مالی معاملت ہو سکتی ہے، ہم سارے کیا کہتے ہیں، یہود و نصارہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب حق پر ہیں کہ ناحق ہیں؟ سارے بولیے۔ جو حضور کی ترتیب کو چھوڑے بیٹھے ہیں وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی معیشت کا، اپنی پرافٹ کا کتنا حصہ نکال رہے ہیں، ذرا آپ تاریخ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ حالانکہ یہود و نصارہ آپس میں، جنہوں پنجابی کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر ہے، ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو مارا تھا، آپ کی سوچ ہوگی، سوچ ہوگی۔ چند چھوڑے تھے، صرف کہتے ہیں کہ بعد چو آنے پتہ لگے کہ میں کیوں ماریا سینا میں، اور وہ اتنے ظالم کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ،
جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کیے نبیوں کے، یہ یہودی تو تھے۔ ہر موقع پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو آج چھوڑ دیں گے کہ ان کی جا کے آگے بھیک مانگے کہ ہمیں مذمت کی نہیں، میں نے ایک جملہ بولا آپ بھی یاد کر لیں، مذمت کی نہیں مرمت کی ضرورت ہے، بولیے مذمت کی نہیں، ہم مذمت کرتے جائیں اسرائیل ایسے فلانا ایسے، نہیں، مرمت کی ضرورت ہے۔ مرمت کب کیسے ہوگی؟ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں، اپنے اندر ہم جذبہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، یہ مبارک جذبے ایسے نہیں ملتے، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم یہ مت دیکھیں کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کے ہاں آپ تو کامیاب ہو جائیں گے کہ میں ان کی مالی معاملت کا ذریعہ نہیں بنا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو جس پرندے نے آ کے چونچ میں پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی آگ، اس سے آگ بجھی نہیں، لیکن رب نے انہی پرندوں کو اٹھایا اور حرمین کا مہمان بنا دیا۔ ہم جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، زیارت کرنے، وہ ان کبوتروں کو کس محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور گرگٹ نے کیا کیا؟ پھونکیں ماری کہ آگ تیز ہو، حکم، حالانکہ اس کی پھونکوں سے کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن حکم کیا آ گیا کہ گرگٹ جہاں نظر آئے وہاں مار دو اس کو۔ تو کم از کم ان کی جتنی مصنوعات ہیں کوشش کریں کہ کچھ عرصہ پہلے تک 20 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم اپنی دیسی غذاؤں پہ گزارا نہیں کرتے تھے۔ کو فرض ہے میکڈونلڈ کھانا؟ وہ ایک ساتھی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ غریب کو تو پتہ نہیں میکڈونلڈ کیا ہے، اور جس کو میکڈونلڈ کا پتہ ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بیت المقدس کا کیا مقام ہے۔ جس غریب سے بات کریں ریڑھی والے سے کہ میکڈونلڈ چھوڑ دو، کہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جنہوں ان میکڈونلڈ کا پتہ نہیں، تو جنہوں میکڈونلڈ کا پتہ انہیں بیت المقدس کا پتہ نہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جو ثواب میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ملے گا، جو انوار و برکات مسجد نبوی کی نماز پڑھنے کے ہیں، وہی اجر و ثواب، وہی انوار و برکات کہاں کے ہیں؟ بیت المقدس کے۔ اتنا جس کا رتبہ اور مقام ہو، اور ہم کہیں وہ یار اللہ کی فرق مولوی نے گلنا کیا نے، چلیں چھوڑ دیں مولویوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پر کھڑا ہے، اور مسلمان کو بھی چھوڑ دیں، ایک مظلوم لوگوں کے پاس جا کے سب سے پہلے قبضہ، یہ 1948 سے بھی پہلے 2000 کے قریب، 1900 کے دہائی سے شروع ہو کے بلکہ 1800 کے اینڈ پہ یہ شروع ہوئے تھے، اور ان کو جگہ دی گئی تھی مدد کے لیے۔ وہ جن کہتے ہیں کھلون دی جگہ تو لیٹن دی اپی بنا رہے ہیں، وہ والا معاملہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ کے گھر میں آ کے کوئی قبضہ کرنا شروع کر دے، چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کون ہے، آپ اس کو برداشت کریں؟ یار وہ تو بیت المقدس، انبیاء کی سرزمین، جہاں پر امام الانبیاء کا سفر معراج کی مناسبت ساری جڑی ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد معراج کا سفر ہی وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تمام نبیوں کی امامت کروائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو کیا کیا کیا، ذرا غور کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں روم کے اندر ایک خاتون کا پیغام پہنچتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، تو پیغام بھیجا رومیوں کو کہ اس کو چھوڑ دو، کہا جی نہیں چھوڑتے، کہ رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا کہ جس کا پہلا سرا ہمارے پاس ہوگا اور اس کا آخری سرا روم کے اندر ہوگا۔ یہ پیغام سنتے ہی خاتون کو چھوڑ دی۔ محمد بن قاسم کس کی آواز پہ آئے تھے؟ سندھ میں ایک خاتون تو تھی، کیا پیغام بھیجا تھا؟ اغثنا اغثنا، ہماری کون مدد کرے گا، ہماری مدد کیجیے۔ اور آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندو پاک میں اسلام لانے کا ذریعہ اللہ نے جن کو بنایا، یہ راجہ دار جو ہندو تھا اس کی ساری یہاں پر سلطنت اور حکومت چلتی تھی، یہاں پر ایک خاتون کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور وہ پیغام پہنچا رہی ہے
اور آپ اگلی بات سن کے حیران رہ جائیں گے کہ محمد بن قاسم یہ پتہ کس کے کہنے پہ آئے تھے؟ اللہ جس سے کام لے لے، حجاج بن یوسف کے کہنے پہ آئے تھے، اور حجاج بن یوسف کے سکے بھتیجے بھی تھے، سکے داماد بھی تھے۔ اور حجاج بن یوسف خود کتنا ظالم انسان، کتنا اس نے سفاکی کی ساری حدیں کراس کی، صحابہ کو شہید کیا، لیکن اللہ کسی پرندے سے کام لے لے، کسی جانور سے کام لے لے، تو اس نے کہا کہ آپ یہ پیغام وہاں لے کے جائیں، آپ وہاں مدد کے لیے پہنچے۔ یعنی اس وقت کے بدترین لوگوں میں بھی احساس تھا کہ کہیں پر ظلم، خود اس نے جو ظلم زیادتی کیا وہ اس کو ایک طرف کر دیں۔ ایک پیغام ملتا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس کے کوئی مقابلے میں آتا تھا، حکومتی اس کی پالیسیاں تھی، جو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا ہی ظالم، اور جتنے مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن اس وقت کا ظالم بھی احساس اس درجے کا کچھ نہ کچھ رکھتا تھا، اور آج کے ہم نمازی بھی وہ احساس سے محروم ہو چکے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ کہ اس وقت کا بدترین آدمی بالکل گھرا ہوا، اس میں بھی احساس ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی اور سر عام زیادتی کی جا رہی تھی، وہ اس کے بچانے کا، رکاوٹ کا ذریعہ بنا، اس کو ختم کرنے کا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو بڑا نیکوکار، متقی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، صدقہ خیرات کرنے والے، سارے ٹائٹل اپنے ساتھ لگا کر ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ذرا خود بتا دیں۔ تو اس وقت کے ظالم ترین جو گرے ہوئے لوگ بھی تھے وہ کہاں سٹینڈ کر رہے تھے، اور آج ہم اپنے آپ کو بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں، ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جہز فی سبیل اللہ فقد غزا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو بھی وہی ثواب، جو دوسرے کو تیار کر کے بھیجتا ہے اس کو بھی وہی ثواب، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کی مالی معاونت کرتا ہے، ان کے گھر والوں کو ہر طرح کی سہولیات پہنچانے میں یا جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا ہے، من خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، تو یہ بھی اسی طرح کا برابر کا شریک ہے۔ ہماری پاک فوج اور خاص طور پہ ہمارے وہ فوجی بھائی جو سب سے زیادہ مقدار میں ہیں اور جن کی بیسک سیلری اور کتنی قربانیاں، جہاں پتہ چلے خاص طور پر، باقی جو بھی جڑے ہوئے ہیں، ہمیں جو بھی ہمارے ادارے ہیں ہر ایک کی معاونت مدد ضرور کرنی چاہیے۔ یہ چیم گوئیاں، اپنی طرف سے کیا سرائیاں، فلانا ہے جی فلانا ہے جی، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اللہ کا واسطہ کچھ بھی نہیں پڑا۔ جن کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے کفر کے فتنے تھمے ہوئے ہیں کہ نہیں تھمے ہوئے جی، اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا، اللہ جس کو ذریعہ بنا دے، تو ہمیں ان کی مالی معاونت جو کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی فلسطین کے اعتبار سے یہاں پر ہماری جو انتظامیہ ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ سارے ساتھی، کوئی 1000 کر سکتا ہے، کوئی 100 کر سکتا ہے، کوئی 500 کر سکتا ہے، کوئی لاکھ کر سکتا ہے، کوئی 10 لاکھ کر سکتا ہے، کوئی کروڑ کر سکتا ہے، ہم اپنی طرف سے حصہ ضرور ڈالیں، بولیے انشاءاللہ۔ 1 لاکھ روپے کا جی اعلان انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور وہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرمایا جائے۔ بھائی محمود صاحب، آپ ہمت فرمائیں اور یہ سہرا اپنے سر پہ باندھیں، جہاں مناسب سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری پاک فوج بھی وہاں پر امداد پہنچا رہی ہے، ان کے ذریعے پہنچا دیں، اور بڑی تنظیمیں جہاں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کم از کم 1 لاکھ روپے میری طرف سے، اور نیت کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ملین تک اس کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی اللہ نے توفیق دی ہے، بھیجا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مزید آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال کے، یہاں نہیں سمجھ آتا، جہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، ورنہ یہ دن میرے آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ہاسپٹل کے اندر بھی ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں اور بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔
ہمارے ساتھ فلسطین کے ساتھی پڑھتے، رات مجھے اس کا وائس میسج آیا، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس سب سے کہیں دعائیں کریں۔ پانی بند ہو چکا ہے، راشن بند، پتہ نہیں کیا کون کون سے ظلم ستم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ کہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، مجھے خود میسج وصول ہوا ہے۔ ہم جب ریونڈ میں پڑھتے تھے تو چونکہ ریونڈ میں فارنر بہت زیادہ پڑھتے تھے، تو اس میں فلسطین کے بھی ماشاءاللہ طالب علم تھے ہمارے ساتھ، ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں میں کسی چیز ان کی خودداری دیکھیں، اور جملہ کہنا تو نہیں چاہیے، ہماری بے حسی دیکھیں۔ اسی کہنے کھڑے اپنے کام ٹھیک نہیں ہوندے۔ میرے عزیزوں، یہ ساری زندگی اسی ترتیب پہ چلتے رہنا، اسی میں سے کچھ نکالنا ہے۔ یہ کہیں کہ ٹھیک ہوں گے تو پھر کریں گے۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ کفار کے خلاف جانا ہے، اور یہ ضروری ہے آپریشن کرنا۔ جیسے بنو قینقاع کا آپریشن کیا، ایک عورت کی ناموس پہ ہاتھ ڈالنے کی صرف کوشش کی، 15 دن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پہ اپنا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی کملی مبارک اپنے کندھے پہ رکھی، اور کیا فرمایا کہ واپس تب آؤں گا جب ان کا بندوبست کر کے آؤں گا۔ اور بندوبست کیا کیا کہ سب کو وہاں سے نکال کر پھر واپس تشریف لائے۔ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے آواز دی کہ مال اکٹھا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے چھوڑ کے آئے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق سے پوچھا گھر میں کون تھا؟ جوان بیوی، جوان بیٹیاں، بوڑھے والدین، کیا ان کو حقوق العباد کا پتہ نہیں تھا جو کائنات کے سب سے بڑی ہستیاں ہیں انبیاء کے بعد؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام کس کا؟ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ان کو مسائل کا پتہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی محدث، کو مفسر ہو سکتا ہے؟ کوئی مبلغ، مجاہد ہو سکتا ہے؟ گھر میں جوان بیوی، جوان بیٹیاں، بوڑھے والدین، اور گھر میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، سوئی تک نہیں چھوڑی، سب کچھ ہی لے کر آگے۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق نے آدھا مال گھر چھوڑا، آدھا لے کے آگے۔ سیدنا عثمان غنی نے تو انتہا کر دی ماشاءاللہ، 3000 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ عثمان نے اتنا بڑا کام کیا، آج کے بعد یہ کوئی بھی عمل کر لے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ تو میرے عزیزو، ہمارے بس میں جو ہے ہم بھی کچھ کریں، بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اعلان کر دیں جہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ضرور بھیجیں۔ آپ اپنا بیٹھے بیٹھے اعلان ضرور کریں، جی میں 100 روپے کی نیت، اور یہ کوئی نہ دیکھے یہ نیت، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے۔ ممکن ہے اس کا 100 روپیہ ہی دوسرے کے کروڑ سے بڑھ کر ہو۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سیدنا صدیق اکبر یوں سمجھیں کہ 10,000 روپے لے کر آئے، اور سیدنا عمر فاروق 1,00,000 روپیہ لے کر آئے۔ سلام کس کو آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ بولیے، اللہ کے ہاں معیار چلتا ہے، مقدار۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی۔ ایک صحابی نے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، یا بچے کھا سکتے تھے یا خود کھا سکتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے مہمان ان کے ساتھ بھیج دیا کہ مہمان کون لے کے جائے گا؟ جی میں لے کے جاؤں گا، لے کے آگے۔ اور گھر میں بیوی سے کیا کہا کہ مہمان جب آئے کیا صورتحال ہے کھانے کے؟ کہا جی ایک ہی کھا سکتا ہے، یا ہم کھا سکتے ہیں یا بچے کھا سکتے ہیں۔ کہا بچوں کو بھوکھا سلا دو، اور آج ہم بھی بھوکے ہی سوئیں گے، آج کھانا مہمان کھائے گا۔ اور وہ کرنا کیا تم کہ مہمان کے آگے کھانا رکھنا، اور دیا صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا۔ میں بیچ میں ایسی ہاتھ ڈالتا رہوں گا کہ جیسے میں کھانے میں شریک ہوں، حقیقت میں کھانے میں شریک۔ اور صبح آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محبوب کے غلام تو ایسے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔
تو ایک روٹی کا کیا مقام ہے مجھے بتائیں؟ اور آیت نازل ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ بچے بیمار ہوتے ہیں، نیت کیا کرتی ہیں کہ میرے بچے ٹھیک ہوں گے 3 روزے رکھوں گی. روزے رکھے اور اللہ کی شان اپنے پاس بھی خود روزی نہیں ہے، سارا دن محنت کی، بھوک سے روزہ رکھا، یعنی سحری کے وقت کچھ نہیں، سارا دن بھوکے اور سارا دن محنت مزدوری اس انداز میں کی کہ پہلے سود کا جو روئی ہوتی ہے اس کو کاتا، اور اس کو کاٹنے کے بعد روئی جب بن گئی اور اس کو بیچ دیا، بیچ کر گندم وغیرہ لی، پھر اس کو پیسا. روزے کی حالت میں غور کرے، پہلے وہ چکی چل رہی ہے، چرخہ چل رہا ہے، پھر یہ گندم کی چکی چل رہی ہے، پھر اس کے بعد آٹا گوندنا، پھر روٹی بنانا، سالن بنانا، سب کچھ تیار کر لیا. عین افطاری کے وقت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. نہ ہمیں شکریہ چاہیے، نہ جزاک اللہ، نہ تھینک یو چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے. اور سارا کا سارا کھانا، ایک آ کے مسکین آواز کے مسکین ہوں کہ ہے مجھے دے دے، سارا کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا. دوسرے دن یتیم آتا ہے، یہی سیم معاملہ، سارا اٹھا کے دے دیا. تیسرے دن قیدی آتا ہے، اور قیدی بھی کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر ہے، مجھے ابھی تک نہیں ملا تاریخ میں کہ وہ کیا تھے. بظاہر قید سے چھوڑ کے آئے، بظاہر کافر تھے. ایک کافر آ کے آواز لگا رہا ہے کہ ہے جو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے. تو ایک روٹی نہیں دے رہے، سارا ہی کھانا. وہ بڑے لوگ تھے، بڑے کام تھے ان کے. ہم کچھ تو کریں. کون کو نیت کرتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا اظہار بھی کر دیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ بھیجوں گا. تھوڑا سا یہ بعض دفعہ اعلان کرنا. جی ماشاءاللہ 50,000. جی 5,000 بولتے جائیں، خود ہی بولتے جائیں، بے شک بس اللہ کو بتا دیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بولتے جائیں. 1 سیکنڈ میں بول دیں، پھر اگلی بات عرض کر کے بات ختم کیا جائے. جی بول دیں ماشاءاللہ. بس بیٹھے بیٹھے کہ جی میں بھیجنے کی اس کی کوشش کروں گا، نہ بھیجے گا اللہ اس میں بھی معاف کر دے گا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1 لاکھ. بولتے جائیں ماشاءاللہ. سہیل صاحب بار بار بولتے جا رہے ہیں. اچھا جی، اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو فہم سمجھ عطا فرمائے، اور ان جگہوں پر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف ماشاءاللہ فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے بھائی محمود صاحب سے عرض کیا، ان کے ساتھ آپ کرنا چاہیں، ان سے مشورہ کیے بغیر ہی، چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ پاک نے ان کو آگے بھی توفیق دی ہوئی ہے ماشاءاللہ، خیروں کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کاموں میں پیچھے نہ پڑیں، پیچھے نہ رہ جائیں. جتنا ہمارے بس میں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھیں، اور وہ صحابی جنہوں نے 1 روٹی صرف کھلائی ان کی مثال سامنے رکھیں. ہمارے بس میں جو ہے وہ کریں، اور بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی جو بھی اسلام کے خلاف چل رہا ہے ہم ان کے خلاف چلیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، کہ میرے امت میں ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ ہوگا کہ جو حق پر ڈٹے رہیں گے، اور اللہ کی قسم مخالفین ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اساتذہ سے بھی سنا، اور میرا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے بھی، وہ یہ جو فضیلت ہے وہ فلسطین کے مجاہدین پہ فٹ آتی ہے. اللہ پاک ان کی معاونت فرمائے، مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.